بہت چلا اور اس کی بنیاد پر آج تک اس قومی تحریک میں وہ جو باچا خان نے بنیاد ڈالی اس کا اثر نظر آتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ مان پڑتی گئی. جو کسانی کی تحریک تھی, جو لوگ ہمارے ساتھ بالکل بچے تھے وہ آج درمیانی عمر کے ہو گئے ہیں, اور جو نوجوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے, اور یہ سلسلہ آگے چلتا ہوا نظر نہیں آیا. جس مالاکنڈ ایجنسی میں کسانوں کی مسلح بغاوتیں ہوئی, ابھار ہوئے, آج وہاں ملا محمد کی تحریک نفاذ شریعت پورے علاقے کے اوپر قبضہ کرتی ہے, ٹریفک جام کرتی ہے, اور پورا علاقہ ان کے ساتھ چل پڑتا ہے. نہیں, شرم کی بات نہیں, حقائق کی بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان پہ بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے, وہ ہے پاکستان کے طالبان بننے کا. اور میں نہیں سمجھتا کہ پشاور کے مہذب لوگ, جس طرح کابل کے مہذب لوگ سب وہاں سے انہیں جانا پڑا, وہ پسند کریں گے کہ یہاں پر ایک اور انخلا ہو, ایک اور بربادی آئے. سب سے بڑا چیلنج طالبان کا پنجاب کے کچھ حصوں کے علاوہ پختونخوا کے علاقوں میں. اگر آپ لوگ پاکستان میں جو بنیاد پرستی کی لہر آئی ہے اور پاکستان کو ایک جہادی ریاست بنانے کی جو کوشش ہو رہی ہے, اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اور اس کے مقابلے میں جدیدیت کا, جمہوریت کا, وفاقیت کا بلند پرچم بلند نہیں کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان طالبان کی قسم کی ریاست بننے میں پاکستان کو زیادہ دیر نہیں لگے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نیا دور آ گیا جو شیر علی باچا نہیں دیکھ سکے. آج پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے. پاکستان کو بڑے فیصلے کرنے ہیں. پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایک قومی سلامتی کی ایسی ریاست, جہادی ریاست, جو دنیا میں ہر ایک کے خلاف جہاد میں مصروف ہو, ہر جگہ جہاد کر رہی ہو, ایسی ریاست چاہیے جس کی کوئی معاشی بنیاد نہیں رہی اور جو یہ جہاد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن لڑائی مار کٹائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس ریاست نے بیک وقت 3 محاذ کھول لیے ہیں. ایک تو ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر پہلے سے تھا, اب دوسرا محاذ ایٹمی اسلحہ کی دوڑ میں چھلانگ لگا کر اور دہشت گردی کے حوالے سے کھل گیا ہے, اور تیسرا محاذ جیسے پاکستان کوئی سپر پاور ہو, تیسرا محاذ ایران اور وسط ایشیا کے خلاف طالبان کو شمال میں آگے تک دریائے آمو تک لے جا کر کھول دیا گیا ہے. آج افغانستان کے اور ایران کے بارڈر پر فوجیں ایران کی کھڑی ہیں اور کسی وقت بھی تصادم ہو سکتا ہے. ایک نئی جنگ ہو سکتی ہے افغانستان اور ایران کے درمیان. تو پاکستان کون سی سیکیورٹی ڈیپتھ اور سلامتی کا ہدف حاصل کر رہا تھا؟ پاکستان افغانستان کو 5واں صوبہ بنانے کی کوشش میں کیا کر رہا تھا؟ کیا پاکستان 2 کروڑ افغانوں اور طالبان کی اس فوج کا خرچہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا پاکستان افغانستان کی تباہ کاری میں کسی طرح کا کوئی حصہ لے کر اس کی تعمیر نو میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ جو پاکستان خود معاشی دیوالیہ ہونے کو ہے, اور جو پاکستان خود معاشی طور پر دیوالیہ جس کا بہت قریب آ چکا ہے. تو آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں معیشت چاہیے, ایک قابل انحصار معیشت چاہیے, یا اتنا لمبا چوڑا نیشنل سیکیورٹی کا ایجنڈا اور ہر طرف لڑائی بھڑائی کا پروگرام. یہ فیصلہ آ گیا ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی چھوٹی سی معیشت, اتنی بڑی عمارت اس پہ کھڑی کر دی گئی ہے, وہ نہیں چل سکتی. چھوٹی حکومت چاہیے, مرکز اتنا سا چاہیے, معمولی سا, صوبوں کے اختیار جائیں اور پھر باقی اضلاع میں جائیں اور مقامی سطح پہ جائیں اور عوام کو اختیار دیا جائے. یہ جو رائے ونڈ کی سلطنت قائم ہوئی ہے وہ نہیں چل سکتی. اب وہ آمرانہ وفاق اور 1 یونٹ واپس نہیں آ سکتا, اور اختیار اور کا ارتکاز ختم کرنا ہوگا. صوبوں کو خود مختاری دینی ہوگی, اور صوبوں سے زیادہ ہم نے دیکھ لیا بلوچستان میں صوبائی خود مختاری کے بعد کیا ہوتا ہے. فقط اختیارات کا زیادہ تر حصہ مقامی سطح پر عوام کے پاس جانا چاہیے. تیسری بات یہ کہ یہ جو نمائندگی کا نظام ہے یہ بھی نہیں چل سکتا, جس میں وہی خاندان چند لوگ دوبارہ
اسمبلیوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اس نظام کو بھی کھولنا پڑے گا تاکہ عوام کی شرکت ہو، ورنہ اس جمہوریت کو چھوڑ کر عوام طالبان کے طرز کے انقلاب کی طرف چل نکلیں گے. یہاں میں ایک اور وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ پختون قومی حقوق، سندھی قومی حقوق، بلوچ قومی حقوق، سرائکی لوگوں کے قومی حقوق کی بات ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ نے عوام کے، کسانوں کے، مزدوروں کے، غریبوں کے، مفلوق الحال لوگوں کے، پسماندہ لوگوں کے حقوق کے لیے نہیں لڑیں گے تو آپ کے ہاتھ میں فقط قوم پرستی کا پرچم رہ جائے گا اور غریب لوگ طالبان کے ساتھ چلے جائیں گے. تو اس میں تبدیلی لانی پڑے، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. پانچویں بات یہ ہے کہ جمہوریت سے، شریعت سے، نظام اسلام سے، سوشلزم سے غریب آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا. اس ملک میں ایسی اصلاحات کرنی ہوں گی، ایسا معیشت میں تبدیلی لانی ہوگی کہ غریب لوگوں کو آپ یقین دلا سکیں اجمل خٹک صاحب کہ آپ کی جمہوریت میں اور جو آپ متبادل دینے جا رہے ہیں کہ انہیں بھی آپ کچھ 2 وقت کی روٹی، 2 وقت کا کھانا، بجلی، گیس، پانی دے سکیں گے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ پرانا سوشل کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے. ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی سماجی عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے جس میں تمام پاکستان کے خطوں کے لوگ، علاقوں کے لوگ، صوبوں کے لوگ، زبانوں والے لوگ، تمام طبقوں کے لوگ، ان کے درمیان کہ پاکستان کی تعمیر نو، پاکستان کا نیا نقشہ کیا ہو، اس کی بنیاد پر ایک معاہدہ کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دور آیا ہے، جو شیر علی بادشاہ کی موت کے بعد کا دور ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ جناب اجمل خٹک صاحب بہت اچھی کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ ملک میں آزاد خیال، جمہوری، جدیدیت پسند، وطن دوست، قوم پرست قوتوں کو ایک محاذ میں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو غلطی 1973 کے صحت فریقی معاہدے کو توڑ کر دونوں اطراف سے ہوئی تھی، میں سمجھتا ہوں آج اس کی جو ہے اصلاح کی جا رہی ہے. میں نے بے نظیر بھٹو سے کہا کہ آپ نے قوم پرست قوتوں کے ساتھ مل کر 10 اگست کا جو اتحاد کر کے جو مظاہرہ کیا ہے، آپ نے اپنے باپ کی غلطی جو اس نے نیب کی حکومتیں توڑ کر کی تھی اس کی آج اصلاح کی ہے. اور یہاں یہ ایک پہلو کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے جن لوگوں نے، نیب میں جن لوگوں نے صحت فریقی معاہدے کو توڑا تھا، وہ بالآخر جماعت اسلامی کی گود میں چلے گئے اور پی این اے کا بننا ٹھیک نہیں تھا. یہ نواز شریف کا شریعت بل، یہ پچھلا اسلامی جمہوری اتحاد، اس سے پچھلا پی این اے اور یہ طالبان آج کے، یہ سب ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے بڑا خطرہ وہ یہ ہے کہ اس ملک کو طالبان کی طرح کی ریاست بنا دیا جائے. اور اگر ہم شیر علی بادشاہ کے ساتھی ہیں، اور ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ اور فکر مر نہیں گیا، سوویت یونین کے مرنے سے مر نہیں گیا. انسان کی روشن خیالی، اس کی جدید تاریخ میں آگے بڑھنے کی خواہش، اپنے مسائل کو حل کرنے کی خواہش، تاریخ میں آگے جانے کی خواہش، یہ ایجنڈا ہے جو شیر علی بادشاہ کا تھا. آج ہم جس بڑے چیلنج سے درپیش ہیں وہ یہ کہ پاکستان کو طالبان کی طرز کی ریاست نہ بنا دیا جائے اور پاکستان ایک جہادی ریاست بن کر ہر ایک کے ساتھ دنیا میں لڑتا نہ پھرے، بلکہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں ترقی اصلاح چاہیے، ہمیں جمہوریت چاہیے، ہمیں سچی وفاقیت چاہیے، اور سب سے بڑھ کر غریب عوام کے، دادا مزدور وطن، دادا کسان وطن کے حقوق چاہیے. تھینک یو.